سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت نمبر 17 سے 33 یعنی 17 to 33 تک اور آیت نمبر 48 سے 50 یعنی 48 to 50 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں 52 یعنی 52 آیتیں اور 2 یعنی 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر یعنی سیکنڈ نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے یہ 68 یعنی 68 نمبر پر ہے اور سورہ علق کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 300 یعنی 300 کلمات ہیں اور 1256 یعنی 1256 حروف ہیں۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، اور یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ بس بہت جلد ہی آپ دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کس کو جنون تھا۔ بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بس آپ ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور آپ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہو، تانا دینے والا ہو، چغلی لگاتے پھرتا ہو، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہو، بد مزاج ہو، اور اس کے علاوہ وہ نچلے نسب والا بھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کے پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پس اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ پس صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر صبح سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ چل پڑے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے کو نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ ان میں سے جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ شاید ہمارا رب ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے، ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ بے شک اس میں تمہارے لیے وہ ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لائیں، اور اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن وہ پنڈلی کھول دی جائے گی
اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اس حال میں کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ لہٰذا اے نبی، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں؟ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جائیے جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے پروردگار کے فضل نے اس سے سنبھال نہ لیا ہوتا تو اسے بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا، پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کو نیکوں میں شامل کر دیا۔ اور یہ منکر لوگ جب نصیحت کو سنتے ہیں تو اس طرح آپ کو دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔